السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ ان گنت اور نامور شخصیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی پاکستان کو ممتاز مقام دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان شخصیات میں ایک عظیم ترین شخصیت جو کہ اپنے نام کی نسبت بھی عظیم ہے، ایئر مارشل محمد عبدالعظیم داؤد پوتا ہیں، جنہوں نے ملکی اور غیر ملکی سطح پر کرۂ نمایاں کام سر انجام دیے۔ پاک فضائیہ سے بطور 3 اسٹار آفیسر ریٹائرڈ ہونے والے عظیم داؤد پوتا 14 ستمبر 1933 کو ممبئی کے ایک علمی گرانی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عمر بن محمد داؤد پوتا معروف سندھی اسکالر تھے جو اس وقت اسماعیل کالج بمبئی میں عربی پڑھاتے تھے۔ عظیم داؤد پوتا نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کرنے کے بعد ڈی جے کالج کراچی کا رخ کیا۔ 1951 میں انہوں نے پاک ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور 1952 میں انہیں مزید ٹریننگ کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا گیا، جہاں رائل آسٹریلین ایئر فورس اکیڈمی میں تقریباً 3 سال گزارنے کے بعد وہ ایک ماہر اور پرعزم فائٹر بن کر اپنے عزیز لوٹے۔ پی اے ایف اسٹاف کالج کراچی سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز لندن چلے گئے، جہاں سے واپسی پر وہ سرگودا میں بیس کمانڈر بن گئے۔ 1965 کی جنگ میں عظیم داؤد پوتا نے بطور اسکواڈرن لیڈر بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے لیے ایک نئی تاریخ قدم کی۔ F-86 سیبر کے اس فائٹر پائلٹ نے واہگہ اٹاری بارڈر پر دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس جنگ کے دوران انہوں نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے 15 بار فضائی حملہ کیا، جس میں بھارتی فوج کی متعدد ٹینک، گنز اور گاڑیاں تباہ ہوئی۔ داؤد پوتا کی بے مثال دلیری، بہترین اور کامیاب حکمت عملی، دشمن کو ناکو چبے چبانے پر انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ عظیم داؤد پوتا کو ایک اور امتیازی حیثیت بھی حاصل ہے۔ 1983 میں زمبابوین حکومت کی درخواست پر زمبابوین ایئر فورس کی سربراہی کے لیے عظیم داؤد پوتا کو منتخب کیا گیا۔ زمبابوین ایئر فورس کی کمانڈ کے لیے کسی بھی غیر ملکی کی یہ پہلی تعیناتی تھی اور انہوں نے ایئر فورس کی سربراہی ایک چیلنج کے طور پر قبول کی اور 3 سال کے عرصے کے دوران اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جس پر زمبابوین صدر رابرٹ موگابے نے انہیں اپنے ملک کے سب سے بڑے میڈل یعنی آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ زمبابوین ایئر فورس کی 3 سال کمانڈ کرنے کے بعد 1986 جنوری میں وطن واپسی پر داؤد پوتا کے کندھوں پر عائد کرنے کے لیے ایک نئی ذمہ داری ان کی منتظر تھی، اور وہ ذمہ داری تھی پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی۔ لہٰذا انہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا پہلا مینیجنگ ڈائریکٹر منتخب کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں 1989 میں چیئرمین بنا دیا گیا، جو ان کی آخری تعیناتی تھی۔ ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا کی سروس 1951 میں شروع ہوئی اور 1989 میں باوقار طریقے سے پوری ہوگی، جس دوران انہیں ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر نہ صرف ستارہ جرأت بلکہ ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ بطور سولجر ملک کی سرحدوں کی پروٹیکشن کرنے والے ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا کو ریٹائرمنٹ سے تقریباً 10 سال بعد ایک سویلین کی حیثیت سے سوشل خدمت کا بھی موقع ملا۔ جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں سویلین حکومت کا تختہ الٹا دیا، جس کے بعد جب گورنر سندھ کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آیا تو سابق صدر نے عظیم داؤد پوتا کو اسلام آباد مدعو کیا اور گورنر شپ کی پیشکش کی۔ ملاقات کے دوران جنرل پرویز مشرف کے الفاظ کچھ یوں تھے: تقریباً تمام کمانڈر میں آپ کی بطور گورنر سندھ تعیناتی پر اتفاق پایا گیا ہے، جس کی وجہ آپ کا وہ شاندار ماضی ہے جو آپ نے ایک دیانتدار اور پرعزم شخص کے طور پر گزارا۔ یوں 25 اکتوبر 1999 کو ایئر مارشل ریٹائرڈ عظیم داؤد پوتا نے بطور گورنر سندھ حلف اٹھا لیا، لیکن یہ گورنرشپ زیادہ دیر نہ چل سکی اور صرف 7 ماہ بعد ہی انہوں نے گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا، جس کی وجہ ان کی دیانتداری اور صداقت ہے، جو کہ کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ عظیم داؤد پوتا ایک کرشماتی اور سیرانگیز شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی طبیعت میں بڑا سکون تھا، کوئی مسئلہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو ان کے چہرے سے کبھی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہوتی تھی، منفی سوچ تو کبھی ان کے پاس سے پٹکتی ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی پر کبھی تنقید نہیں کرتے تھے۔
وہ صرف نام کے ہی نہیں بلکہ در حقیقت بھی عظیم تھے۔ عظیم داؤد پتہ ایک دلیر شخص تھے، اسی وجہ سے جنگ کے دوران انہیں حملہ کرنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ حالانکہ پاکستان کا اپنے سے 4-5 گنا بڑے دشمن سے مقابلہ تھا، پھر بھی انہوں نے بے مثال کامیابیاں سمیٹی۔ جس جرأت مندی اور دلیری سے انہوں نے بطور فائٹر پائلٹ دشمن کے پرخچے اڑائے، وہ یادیں ذہنوں پر نقش ہو چکی ہیں۔ ملکی سرحدوں پر لڑنے والے ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا 3 اپریل 2017 کو کراچی میں متعدد بیماریوں سے لڑتے لڑتے 84 برس کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ وہ حقیقی معنوں میں اس ملک کا سرمایہ تھے، جنہوں نے مرتے دم تک کسی نہ کسی شکل میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ایک بہادر پائلٹ، امتیازی اسکالر، محب وطن پاکستانی اور اپنے پیشے کے ساتھ مخلص انسان تھے۔ ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا نے اپنی زندگی جن اصولوں کے مطابق گزاری، وہ نوجوان نسل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے باعث وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ناظرین، اس طرح کی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل ایجوکیشنل سیکرز میرر کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔